درود شریف کا اہتمام کرنا، اور اس کے بہت سارے الفاظ ہیں، ان سارے سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہرحال قرآن پاک کے اندر 15 آیات شریفہ ایسی ہیں جس میں اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتے ہیں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف حقوق جو اس امت کے ذمے ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک بات خاص طور سے سامنے رکھی جائے، اللہ پاک قدردان بہت بڑے ہیں، بہت قدر کرتے ہیں۔ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو چیز اللہ کے دربار میں اخلاص کے ساتھ پہنچ جائے اللہ بڑھاتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ یہ قدر ہی ہے اللہ پاک کی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر آؤ 10 کے برابر اجر دوں گا، یہ قدر ہے، یہ قدر ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری طرف ایک بالش چلے گا میں 2 بالش اس کی طرف چلوں گا، یہ اللہ قدر فرماتے ہیں۔ جو ایک ہاتھ چلے گا میں 2 ہاتھ چلوں گا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، چل کر آؤ گے دوڑ کر تمہاری طرف متوجہ ہوں گا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا جب میرا بندہ یا رب کہتا ہے تو میں لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ یہ ساری قدردانی ہے، اللہ قدر بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک بے نیاز بھی بہت ہیں۔ قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کفر بھی لے جائیں تو اللہ قبول کر لیں، ہم شرک بھی لے جائیں تو اللہ قبول کر لیں، اور ہم جو چاہیں بکواس کرتے رہیں وہ سب کا سب قبول کر لیں، یہ قدر نہیں ہے۔ قدر بہت فرماتے ہیں، صحیح چیز تھوڑی سی بھی لے کر جاؤ بڑھاتے رہتے ہیں۔ ایک کھجور کے دانے کے برابر صدقہ کرو گے، حدیث پاک میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس پہنچو گے وہ کھجور کا دانہ احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ قدر بہت فرماتے ہیں، لیکن اللہ پاک بے نیاز بھی بہت ہیں۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہتا ہے مسلمان ہو، جس کا دل چاہتا ہے ہو جائے کافر، کوئی پرواہ نہیں ہمیں، یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ اللہ پاک اسی کی قدر کرتے ہیں جو اللہ کی طرف چلتا ہے، جو پہل کرتا ہے، جو لینا چاہتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اور جو ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہے اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بے نیاز ہیں۔ اسی طریقے سے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بالکل ایسی ہے، بہت قدر فرماتے ہیں، بہت مہربان ہیں اپنی امت پر۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ساری شانیں ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ بہت قدر فرماتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ایک آدمی اگر وہ دین کو چھوڑ کر چلتا ہے، لیکن بے نیازی بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات میں بہت ہے۔ اگر کوئی ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہے اور بھاگتے ہی چلا جاتا ہے پھر توجہ نہیں فرماتے، پھر نہیں دیکھتے اس کو۔ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک نہیں کئی احادیث کے اندر ہے۔ ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جنازہ لے کر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ بعض صحابہ نے جنازہ لے جاتے ہوئے اپنی چادریں اتار کر پھینک دیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، جیسے آج کل کوئی کالا کپڑا پہن لیتا ہے جی، یہ سوگ کا ایک طریقہ، یہ ایک سوگ کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ چادریں اوپر کوئی نہ لے وہ اتار کر پھینک دو۔ وہ زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ، بعض لوگوں نے اس کو اختیار کیا۔ ابن ماجہ کی روایت، حضرت عمران ابن حسین راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے، ابی فعل الجاہلیت تأخذون او بصنیع الجاہلیت تشبہون، مسلمان بھی ہو اور جاہلیت کا کام بھی کرو، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور پھر زمانہ جاہلیت کے طریقے بھی تمہارے اندر موجود ہوں۔ لقد ہممت ان ادعو علیکم ترجعون فی غیر صورکم، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ایسی بد دعا کروں کہ تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان ہیں، لیکن جو سنتوں کو چھوڑتا ہے اور جو بے دینی کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، یہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ ہم جو چاہیں لے کر جائیں اسی کو قبول فرمائیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں وہی چیز قبول ہوگی۔ قدردانی کا مطلب یہ ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ لے کر جاؤ گے تو قبول فرمائیں گے، مہربانی کا اظہار فرمائیں گے، محبت کا اظہار فرمائیں گے۔ لیکن
جو چیزیں مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں وہی چیزیں بندہ اختیار کرے اور اپنے نامہ اعمال میں بھرتا چلا جائے۔ اللہ پاک بہت بڑے قدردان، بہت بڑے بے نیاز، رسول پاک علیہ السلام بڑی محبت فرمانے والے، لیکن بڑی بے نیازی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر۔